وہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وہی تھے رسول اللہ کے، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے وہ سنو، جب دل میں پڑھتا ہے تو پڑھ لو پیچھے، یہ زیادہ صحابہ کا مطلب۔ اور یہی امام مالک رشا عقل کی بات بھی یہی، احمد معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنو، جب خاموش ہے امام کیوں چپ رہیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ اکبر کب کہتا نیچے گرے؟ بھائی پڑھتے رہو، الحمد بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو، صحابہ کرتے۔ مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا، نمازیں ٹھیک سب کی پیچھے سے دلیل ملتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا، کئی چیزیں آئی تو برکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ دھوئے وضو میں، صرف ایک مرتبہ، اور منہ بھی ایک مرتبہ، پاؤں، یہ بھی ہو گیا کہ کم از کم درجہ یہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا وضو ہو گیا۔ اگر دو مرتبہ دھویا درمیانہ، تیسرا آخری، تیسرے کے بعد بھی جو ہے وہ پانی ضائع کر، یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے دکھا دیے۔ اب صرف لوگ تین پر ہی جمے ہوئے۔ آپ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول نے تو برکت والا دین دیا کہ اگر دھل گیا اچھی طرح تو ایک مرتبہ پانی کافی، دو مرتبہ کر لو، تین۔ تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں، یہ کوئی تضاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، برکت ہے کہ آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا، دوسرا بھی کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول یقین کریں، اصل سیرت نبی کا پیغام یہ ہے۔ یہ جو نا تعریف اور مدح، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا، میرا بچہ بھی کہہ رہا تھا کیا ہم اس میں کریں، ساری عمر گزارنے تو عرف بھی نہیں شروع ہوگا، جو اللہ کی شان ہے کہ رسول کی شان ہے۔ جو رسول لے کر آیا، جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس پر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے وہ رومی کی مثال دے دی کہ آپ نے ساری ڈگریاں بھی لے لی نا، تو بابے سے ٹھٹھے کر رہے تھے طالب علم کہ آپ نے صرف نہیں پڑھی، نہ آپ کی ساری عمر گئی۔ جب اس نے کہا تیرنا سیکھا، کہنے لگے نہیں، تو کہا تمہاری تو آپ ساری گئی، پھر تم ڈوب جاؤ۔ تو جس نے دین نہیں سیکھا، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے طالب علم، کیا پروفیسر اور دانشور؟ وہ مادی جسم کی بات کرتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے گا، جو روح جس نے فنا ہی نہیں ہونا، جس نے ہمیشہ کے لیے نتیجہ بھگتنا، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو قرآن اور پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام شفا لے کر آئے ہیں، مگر وہ شفا لما فی الصدور ہے، دلوں کے روگ جو ہے نا، فی قلوب مرض، دلوں میں بیماریاں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور دل کی بیماریوں کا علاج کسی کالج کے پاس نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے، کتابوں میں کچھ نہیں، پیغمبری۔ آپ یقین جانیں پوری دنیا نئے سے نئے حکومتیں لے آئے، آرڈیننس جاری کریں حکمران، نیت بھی نیک ہو، لوگوں کو نیک نہیں بنا سکے، عقل یار ہے 100 بیس بنا لے، کیا کریں گے؟ آئین میں کوئی دفعہ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی وکیل جو اس میں سے نکال لے گا گنجائش۔ اس کی حفاظت دل کی جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے، کوئی تمہارا عضو غلط کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ خراب ہو گیا، علاج ہی نہیں ہونا، کتابیں چاٹتے رہو، انسان نہیں بن سکتے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں بچیاں، یہ دیکھ لیں کارپوریشنوں کے چیئرمین جن سے بڑا کوئی بھی نہیں پڑھا وہ لوٹتے اور سراغ بھی نہیں جرم کا چھوڑتے، ایسے چالاک ہوتے۔ علم سے صرف انہوں نے بے ایمانی کرنی سیکھے، کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف جو عرب کے امیین تھے، کوئی پڑھے نہیں، کوئی کتاب نہیں تھی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، حضور نے کوئی اسکول اور کالج نہیں کھولا، ایک قرآن ہی تھا جو آپ پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے، وہ بھی آگے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ مگر یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا نہیں، دلوں کی۔ ضمن ہے کہ اگر آپ کچھ دم درود کریں، میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے شفا ہوتی ہے، مگر وہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے، اصل مقصود جو ہے دلوں کی بیماریوں کا روگ۔ جب آپ نے یہ سور پھونکا، اتنا بغل زور سے بجایا کہ اگر کوئی بلانا بھی چاہے بلانا، آواز ہر طرف سے آئے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ کہیں آ جاتا تھا اللہ کو علم ہے جو تم کرتے ہو، کہیں آتا تھا انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کرتے ہو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن بیٹا کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہوتی تو جیسے پہلا چیپٹر نماز ختم ہوتی تھی، پھر روزے کے مسئلے، بالکل اس میں ملے جلی باتیں آتی ہیں، ابھی کوئی بات چل رہی پھر دوسری آ جاتی۔ مگر اصل زور جو ہے فقہ کی کتابوں کی بجائے الگ ہے کہ مسئلہ اگر طلاق کا بھی بیان کر رہا ہے، نکاح کا کر رہا ہے، یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھی رسم بن گیا کہ مولوی حضرات آتے ہیں خاموشی سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی جرم ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں چلتا محفل میں کہ کیا مولوی صاحب نے پڑھا، اور شاید وہ بھی نہ جانتے، دعا کرو جی نکاح ہو گیا، لعنت ہے ایسے نکاح پر۔ یہ سپیچ ہے، تقریر کرو، ایک بچی بھی سنے کہ کون سا سفر شروع ہو رہا، یہ بچہ بھی جانے کہ کیا ذمہ داریاں ہل جائیں۔ 3 صورتوں میں سے آپ نے آیتیں چھانٹی اور پڑھا ان کو،
جن میں دیکھیں موقع خوشی کا ہے، شادی کہتے ہیں خوشی کا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ مگر اللہ کا رسول پڑھ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، کہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ، سب کو سنایا جا رہا کہ یاد رکھو یہ دنیا کا دھندا نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح چاہو گزار لو تو بس قصہ ختم ہو جائے گا، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایجاب و قبول کس نیت سے ہو رہا ہے۔ اگر بعد میں ہیرا پھیری ہوئی نا کہ بچی بھی کسی اور کو دیکھتی رہی اور تم بھی اور کو تلاش کرتے رہے تو تم نے خیانت کی ہے اور خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ڈرا دیا اللہ کے رسول۔ تو یہ ہے قرآن جو عام کتابوں کی طرح نہیں بیان کرتا، اس میں اسی لیے ایک مرتبہ نہیں اتارا گیا۔ یہ تو خطبے ہیں، تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر سنی کہ جیسے حالات تھے رسول مجمع میں پھر پڑھتا، اور بالکل چونکہ وہ مناسب حال ہوتی تھی بات، موقع کی بات دلوں میں اتر جاتی، ہم پڑھ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جب بدوؤں تک کو آپ نے سمجھا دیا، وہی لوگ جو زنا کرنے کو کمال سمجھے اور بڑے بڑے قصیدہ گو، اب بھی کتابوں میں ہم وہ لٹریچر کی حیثیت سے پڑھتے ہیں سبا ملکات، تو بدماشی کی باتیں میں کیسے کہتا کہ میں نے فلاں عورت کو اس طرح جگایا، لے گیا تیرم، یہ کیا، کوئی برا نہیں جانتا، کعبے میں لٹکائے گئے۔ مگر جب اللہ کا رسول آیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑا راستہ اور خدا کے ہم بہت اس کی پکڑ ہے، توبہ کر۔ کانپ گئے۔ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کس طرح رسول نے تربیت کی۔ ہم آپ کی جو ہے نا محنت اور آپ کا جو کارنامہ اس کی داد نہیں دے سکتے۔ یہی جو ہے بچہ درود پڑھ رہا ہے، درود کیا فارسی ہے لفظ، اصل میں صلاۃ ہے جو قرآن کا لفظ ہے، تو درود اور صلاۃ دونوں کا معنی ستائش، بلے بلے کہنا، شاباش دینا، تعریف کرنا۔ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کسی کھلاڑی نے بہت اچھا، آپ کہتے ہیں شاباش شاباش شاباش، اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ اللہ اور فرشتے جو حضور پر صلاۃ کرتے ہیں وہ کوئی تسبیح میں نہیں پھیرتے، داد دیتے ہیں کہ واہ محمد جو تو نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون کر سکتا؟ اللہ نے داد دی، رسول اللہ کے فرشتے داد دیتے، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم اپنے رسول کو داد تو دو۔ اور ہم داد اور کیا، جیسے ہمارے پلے کیا، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں، جو آپ نے محنت کی اللہ مسلم ہماری طرف سے نا تو یہ فریضہ سر انجام دے، آپ پر رحمت نازل جائے۔ آپ بھی بچے کو کہتے ہیں شاباش، کیا ترجمہ؟ شاد باش، خوش رہے، دعا ہی کر سکتے تھے، اور کیا آپ بچے کو دے سکتے؟ اسی طرح اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے رسول کو تو ہی صلاح دے۔ واقعی حضور نے کمال کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ایک نوجوان آیا، وہ صاف دل کے لوگ تھے، علاج چاہتے تھے اپنا، جیسے آپ کے پاس علاج کے لیے، مگر روحانی علاج کے لیے آتے تھے۔ بچے نے کوئی شرم نہیں کی، کوئی نہیں ہچکچایا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے۔ نوجوان تھا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے۔ کوئی ادھر سے اٹھا، سوٹا لیا، کہ نے جوتی اٹھائی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ آرام سے، سب کو بٹھا دیا، کچھ نہیں اس کو کہا، پاس بلا کر کہا، بڑی حکمت سے بات کی آپ نے، فرمایا بیٹا اگر کوئی شخص میں اس سے کہے، اس کا نام لے کر کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں اجازت دے دوں تو برا تو نہیں منائے۔ اب اندر کا جو انسان تھا وہ جاگا، اس نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے سر اڑا دوں۔ اسی طرح دو چار رشتے آپ نے گنے، تیری ماں بہن وغیرہ، اس نے تو بالکل لال پیلا ہو گیا۔ تو فرمایا بیٹا اسی طرح جن سے تو زنا کی اجازت مانگتا وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی، یہ تو لاجیکل بات تھی۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس اصل اصلہ تھا، آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر، بدکاری سے اس کو بچا دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تلقین عقلی، اور دوسری دعا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی اس بچے کو پھر اپنے انگوٹھے سے نظر ہٹائے نہیں دیکھا، انگوٹھے پر نظر جم گئی، اس نے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ حضور نے یہ علاج کی ہے کہ لوگوں کے روگ ختم ہو، اندر کے روگ، روح کو زندہ کر دیا کہ اب تم قبر میں جاؤ، اگلی دنیا میں جاؤ، جسم مر جائے، مٹی ہو جائے، کیڑے کھا جائیں، روح باقی رہے گی، تم یا راحت میں رہو گے یا رنج میں رہو گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی۔ ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اس کا اثر پھر کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت، اب عرب کی گرمی اور گرمی کے دن، اس میں وہاں تو لو چلتی، اب تھوڑا بہت انتظام ہو گیا پنکھے وغیرہ، وہ صحرا، دوپہر کے وقت ایک شخص بکریاں چرا رہا، رمضان شریف کے دن میں میری بچیاں سنیں، آپ سنیں، اسلام نے کیا انقلاب پیدا کیا، اللہ کے رسول دنیا میں کیا تبدیلی لائے۔ ساری حکومتیں زور لا، دو بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، بگڑا معاشرہ، زانی، شرابی، چور، سب ولی بن